السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائرس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہو، عزت ہو، ترقی ہو اور کاروبار کے اندر بہتری ہو، تو آج میرے دوست اپنے آپ سے چند سوال کریں۔ کیا آپ ترقی کے لیے، علم کے لیے، کاروبار میں بہتری کے لیے تڑپ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے بے چین ہیں؟ محنت کے لیے کیا آج آپ تیار ہیں؟ میں آج آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سناؤں گا جو آپ کے علم، عزت اور ترقی اور کاروبار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سقراط جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ 5ویں صدی میں قبل از مسیح 5ویں صدی میں یونان میں پیدا ہوئے۔ نہ تو انہوں نے کبھی کوئی کتاب لکھی، نہ ہی کبھی کسی بڑے ہال میں لیکچر دیا، لیکن آج بھی ان کی باتیں، ان کا فلسفہ آج بھی زندہ ہے اور تاریخ کے فلاسفرز میں سے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان سقراط کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے علم چاہیے، مجھے نالج چاہیے۔ سقراط نے اس کو بازو سے تھاما اور سمندر کے کنارے لے گیا اور سمندر میں اس کو لے کر اترنے لگا۔ جب پانی حد سے زیادہ بڑھ گیا تو سقراط نے اس نوجوان کو گردن سے دبویا اور اس کو نیچے پانی میں ڈبو دیا۔ گردن سے دبوچ کر پانی میں جب ڈبویا، نوجوان تڑپنے لگا۔ اپنی جان کی بازی ہارتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ کر سقراط کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے لگا۔ زندگی اور موت کی اس کشمکش میں اس نے سقراط کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ ڈر تھا کہ تھوڑے ہی لمحے میں اس نوجوان کی جان نکل جائے گی۔ سقراط نے اس کی گردن پانی سے باہر نکالی اور سمندر سے باہر لے آیا۔ جیسے باہر لایا تو سقراط نے اس سے سوال کیا، اے نوجوان، جب تم پانی کے اندر تھے تو تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ نوجوان ہانکتا ہوا کہنے لگا، سانس، مجھے سانس کی ضرورت تھی۔ سقراط نے کہا، جس طرح تم سانس لینے کے لیے پانی کے اندر تڑپے ہو، یہی تڑپ جب تجھے علم حاصل کرنے کے لیے حاصل ہو جائے گی تو تم علم حاصل کر لو، اپنی منزل کو تم پالو گے۔ آج ہم کامیابی تو چاہتے ہیں لیکن کوشش نہیں۔ اگر واقعی سیکھنا چاہتے ہیں، علم ہو یا ہنر، کامیابی ہو یا عظمت، کاروبار ہو یا دنیا کا کوئی کام، تو ہمیں تڑپ پیدا کرنی ہوگی ڈوبتے ہوئے نوجوان کی طرح، جس طرح وہ پانی کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے تڑپا تھا۔ ہم کام کا آغاز تو کر لیتے ہیں مگر تھوڑے ہی وقت کے بعد ہماری ہمت جواب دے دیتی ہے، ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں، ہماری اس کام میں لگن اور اس میں شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہی بالآخر ہماری ناکامی کی وجہ بنتی ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم طالب علم ہوں کالج میں یا یونیورسٹی میں، ہم کوئی کاروبار چلا رہے ہیں یا کوئی بھی دنیا کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ہمت بنا کر رکھنی ہوگی۔ ہمیں دل و جان کے ساتھ اپنے کام کو، اپنی اسٹڈی کو ٹائم دینا ہوگا، دل و جان سے کام کرنا ہوگا، سخت محنت کرنی ہوگی۔ جب لوگ سو رہے ہوں گے گرم بستر میں تو ہمیں محنت کے لیے جاگنا پڑے گا، گرمی اور سردی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کاروبار میں رکاوٹیں آئیں گی، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے اندر رکاوٹیں نہ ہوں، رکاوٹیں آئیں گی، ہمیں ان رکاوٹوں کو دل و جان سے قبول کرنا ہوگا اور ان کے خلاف لڑنا ہوگا، ان رکاوٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا۔
میری جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کی زندگی کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد ہجرت مکہ کا وقت تھا یا غزوہ بدر کا موقع، غزوہ احد کا مقام تھا یا غزوہ حنین کا موقع، فتح مکہ کا موقع تھا، یا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مشکل کا سامنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے سخت محنت کی، دل و جان سے محنت کی، اور آپ کافروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر میدان میں کامیابی ملی۔ انہوں نے ہمیں پیغام دیا کہ زندگی کے کسی کام کے اندر بھی ناکامی کی طرف تصور بھی پیدا نہیں کرنا، کامیابی کے لیے تڑپنا ہے، کامیابی کے لیے محنت کرنی ہے، کامیابی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آج آپ کو یہ میرا پیغام اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے ایک اور سچے اور دل سے نکلنے والے پیغام کے ساتھ۔ خدا حافظ۔